عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. یا ایہا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ان تتقوا اللہ، اگر تم اللہ سے ڈرو گے، یجعل لکم فرقانا، تو بنا دے گا تمہارے لیے فرقان. فرقان کیا چیز ہوتی؟ فرقان کا لفظ فعل قاف سے فرق کرنا، تمہارے اندر فرق کرنے کی صلاحیت پیدا کر دے گا. کس چیز کو فرق کرنے کی؟ اچھائی اور برائی کو، نیکی اور بدی کو. یعنی اگر تمہارے اندر تقویٰ ہوا تو اس کی بدولت تمہارے دل روشن ہوں گے، بصیرت تیز تر ہوگی، ہدایت کا راستہ واضح ہوگا. اور کیا ملے گا تقویٰ کی وجہ سے؟ وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، اور تمہاری برائیاں تم سے دور کر دے گا. یعنی دل اچھا ہے نا، تو عملی طور پر اگر کوئی غلطی ہو بھی گئی تو اللہ تعالیٰ اس کو صاف کر دے گا. وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور تم کو بخش دے گا. وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے. سورۃ الحدید میں بھی آتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ یؤتکم کفلین من رحمتہ. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ تو تم کو اپنی رحمت کا دوہرا حصہ دے گا. وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا، اور تمہارے لیے ایک ایسا نور بنا دے گا، تمشون بہ، جس کے ساتھ تم چلو گے. یعنی تمہیں ایک خاص نور اور روشنی عطا کرے گا جس کے ساتھ ساتھ تم زندگی کا سفر طے کرو گے. وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور اللہ تم کو بخش دے گا. واللہ غفور الرحیم، وہ تو ہے ہی بخشنے والا مہربان. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ یعنی یہاں کہا گیا نا فرقانا، اور سورۃ الحدید کی آیت نمبر 28 میں کیا کہا گیا؟ یجعل لکم نورا تمشون بہ، اور وہاں بھی وَیغفر لکم آتا ہے. لیکن یہ سب کب ملتا ہے انسان کو؟ یہ نور کب نصیب ہوتا ہے؟ یہ فرقان کب حاصل ہوتا ہے؟ اب دیکھیے کہ آپ ہر وقت ایک ایسی کیفیت میں نہیں رہتے کہ یہ کروں کہ نہ کروں، یہ ٹھیک ہے کہ نہیں، یہ صحیح ہے کہ نہیں، مجھے کیا کرنا چاہیے. آپ ڈیسیژن نہیں لے پاتے. کس شخص کے لیے یہ ڈیسیژنز آسان ہو جاتے ہیں؟ جس کے اندر تقویٰ ہوتا ہے، وہ دل مطمئن کے ساتھ فیصلے کرتا چلا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو سجھاتا چلا جاتا ہے، راہ دکھاتا چلا جاتا ہے. یہ لگتا ہے انگلی پکڑ کے راستہ دکھا رہا ہے کہ یہ تمہارے لیے فائدہ مند ہے. بات یہ ہے کہ ہم تو اپنے 1 منٹ بعد کو بھی نہیں جانتے. اس وقت اگر آپ یہ سوچیں کہ 5 منٹ بعد کیا ہونے والا ہے، کچھ پتا آپ کو؟ ٹوٹل ڈارکنیس ہے نا فیوچر کے بارے میں، مکمل اندھیرا ہے. اگر اتنے نیئر فیوچر کے بارے میں اندھیرا ہے تو پھر آگے تو کچھ پتا نہیں. ہر انسان اس کشمکش سے ضرور گزرتا ہے، اور خصوصاً جب زندگی میں اہم فیصلے کرنے ہوتے ہیں کہ مجھے کیا کرنا چاہیے. کبھی انسان پر امید ہوتا ہے اور کبھی دوسرے لمحے وہ ایک ڈیپ ڈپریشن میں چلا جاتا ہے. ایسے میں جو چیز انسان کو تھامتی ہے اور جو چیز انسان کو بہتر فیصلے کرواتی ہے وہ اللہ کا تقویٰ ہے. اندر جھانک کے دیکھو، جو بھی کرنے جا رہے ہو اس میں یہ سوچا ہے کہ وہ راضی ہے یا نہیں. اور جب یہ معیار ہو جائے گا تو فیصلے خود بخود درست ہونے لگیں گے. اور اگر غلطی ہو بھی گئی اس کے باوجود نیت کی درستگی کے ساتھ کہیں اوپر نیچے ہو بھی گیا تو یغفر لکم، قابل معافی ہے. یہ وہ دل دیکھتا ہے نا. واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے. وہ ہماری طرح نہیں ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہم دوسرے کو معافی نہ کریں. وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جب چالیں چل رہے تھے تیرے ساتھ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا. کس کے ساتھ؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. کیا چالیں چل رہے تھے؟ کس بات کی؟ لِيُثْبِتُوكَ، کہ تجھ کو قید کر دیں. یثبتو کا لفظ اس بات سے ہے
جس کا اصل معنی کیا ہوتا ہے؟ پابند کر دینا، روک دینا. اسی میں قید کرنا بھی شامل ہوتا ہے. ثابت قدمی جو ہوتی ہے، قدم ایک جگہ جم جائے، تو قید میں بھی کیا ہوتا ہے؟ ایک ہی جگہ رہنا پڑتا ہے. لیثبتو کا کافر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب ہر حربہ اختیار کر چکے تو آخری کار انہوں نے کیا کیا؟ دار الندوہ میں سارے قوم کے رئیسوں کا ایک اجتماع بلایا، باہم مشاورت کی. حدیث میں آتا ہے کہ شیطان بھی انسانی شکل میں ان کے بیچ میں شامل ہوا. کہنے لگا کہ میں نجد سے تعلق رکھتا ہوں، ایک بوڑھا انسان ہوں، بہت سمجھدار ہوں. تم لوگ لگتا ہے کسی مشورے میں بیٹھنے لگے ہو، مجھے بھی ساتھ شریک کر لو، اچھے مشورے دوں گا تم کو. اور کرتے کرتے سب کا وہاں رئیس بن بیٹھا. تو وہ سب لوگ مل کر سازش کر رہے تھے کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کو روکنے کے لیے کیا کیا جائے. آیا قید کر دیا جائے، او یقتلوکا، یا آپ کو قتل کر دیا جائے، او یخرجوکا، یا ایگزائل کر دیا جائے، ملک سے نکال دیا جائے. وَيَمْكُرُونَ، اور وہ چالیں چل رہے تھے، خوب خوب ہر ایک مشورے دے رہا تھا. وَيَمْكُرُ اللَّهُ، اور اللہ بھی تدبیر کر رہا تھا. وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے. اب کہا یہ جاتا ہے کہ جب مشورہ ہو رہا تھا باہم، تو ایک فریق کی رائے یہ تھی کہ آپ کو ایک جگہ قید کر دیا جائے اور کبھی بھی نہ آزاد کیا جائے. لیکن کچھ دوسرے لوگوں نے کہا کہ اگر آپ کو قید کیا گیا تو جو ساتھی قید خانے سے باہر ہوں گے وہ تو اپنا کام کریں گے، اور جب وہ قوت پکڑیں گے آ کے آپ کو چھڑا لے جائیں گے. تو یہ تو مسئلے کا حل نہیں. دوسرے نے کہا کہ اپنے ہاں سے نکال دو، باہر جا کے جو بھی کریں سو کریں، ہماری جان چھوٹ جائے ان سے. تو کچھ دوسرے لوگوں نے کہا نہیں، یہ جہاں بھی جائیں گے ان کی بات میں بہت جادو اثر ہے، وہ بہت سو کو اپنے ساتھ ملا لیں گے، پھر وہ تم پہ آ کے حملہ آور ہوں گے اور تمہارا خاتمہ کر دیں گے. پھر ایک اور تجویز کیا آئی کہ آپ کو نعوذ باللہ قتل کر دیا جائے اور خاتمہ کر دیا جائے تاکہ جان چھوٹ جائے. اس پر سب متفق، لیکن کوئی بھی قوم اپنے اوپر یہ الزام لینے کو تیار نہ تھی. لہذا طے کیا پایا کہ ہر قبیلے کا ایک آدمی مل جائے، یعنی کہ سب قبیلوں کا ایک ایک آدمی سامنے آئے اور پھر سب مل کر آپ پر یہ الغار کریں، اور اس طرح اس قتل کا جو ذمہ ہوگا وہ کسی ایک پر نہیں ہوگا بلکہ سب پہ ہوگا. لہذا بنو ہاشم جو ہے وہ کس کس سے بدلہ لیں گے، اور اس طرح کام بھی تمام ہو جائے گا، اور بنو عبد مناف کے لیے ناممکن ہوگا کہ سب سے لڑ سکے، اور اس طرح خون بہا لینے پہ راضی ہو جائیں گے اور سب کچھ ٹھکانے لگ جائے گا. وَيَمْكُرُ اللَّهُ، اللہ تدبیر کر رہا تھا، اور اللہ کی تدبیر کیا تھی کہ وہ رات، اس رات کی طرف اشارہ ہے جب ان لوگوں نے مشورے کے بعد آخری ایکشن لینا چاہا. وہ نوجوان جو ہر قبیلے سے اکٹھے کیے گئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے باہر انہوں نے محاصرہ کیا اور انتظار کرنے لگے کہ جس وقت بھی آپ گھر سے نکلیں گے عبادت وغیرہ کے لیے فوراً آپ پر حملہ کر دیا جائے گا. لیکن ہوا یہ کہ اللہ کی طرف سے ان سب کو ایسی اونگ آئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب باہر نکلے، مٹھی بھر مٹی لے کر ان پہ پھینکتے ہوئے، ان کی طرف ڈالتے ہوئے یوں نکل گئے کہ کسی کو بھی آپ کے نکلنے کا پتہ نہ چلا، یہاں تک کہ آپ غار ثور میں جا پہنچے، جب پیچھے سے انہوں نے پھر گھڑ سوار دوڑائے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی تدبیر سب سے زیادہ مضبوط ہے. دین کے راستے میں جب کوئی شخص نکلتا ہے تو اس کو مکمل بھروسہ اللہ کی ذات پر کرنا چاہیے، اور پھر وہ ایسے ایسے اسباب پیدا کرتا ہے انسان کی حفاظت کے اور اس پیغام کو آگے بڑھانے کے کہ جو انسانی عقلیں سوچ بھی نہیں سکتی. وہ پورے سردار اکٹھے تھے، شیطان بھی انسانی شکل میں ساتھ موجود تھا، ایک سے ایک بڑھ کے مشورہ دے رہا تھا
اور اس مشاورت پر سب متفق بھی ہو چکے تھے. متفق ہونے کے بعد وہ عملی طور پر سامنے بھی آ چکے تھے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ ان کو نکال کر لے گئے. اور آپ کو یاد ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بستر پر چھوڑا اور امانتیں لوٹانے کے لیے کہا. چونکہ پیچھے امانتوں کا بھی ذکر ہے کہ تم اپنی امانتوں میں خیانت نہ کرو، تو آپ دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دشمنوں کی امانتوں میں بھی خیانت نہیں کی. اور آخری وقت میں اگر آپ کو فکر تھا تو کس بات کا؟ اپنی جان کا نہیں، وہ تو اللہ کے حوالے. اپنی امانت پوری کریں. ذرا تصور کریں، اپنے آپ کو رکھیں اس جگہ پر کہ آپ کسی ایسی جگہ پر ہیں جہاں چاروں طرف سے لوگ آپ کو گھیرے ہوئے ہیں اور آپ کے قتل کے درپے ہیں. اس وقت آپ کو اپنی جان کی پڑی ہوگی یا لوگوں کی امانتوں کی؟ حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ بلا شبہ مجھ پر ایک وقت ایسا گزر چکا کہ مجھے یہ پرواہ نہیں ہوتی کہ میں کس سے خرید و فروخت کروں، اس لیے کہ مجھے یقین ہوتا تھا کہ اگر وہ مسلمان ہے تو اس کا دین مجھ پر میری چیز لوٹا دے گا، اور اگر عیسائی یا یہودی ہے تو اس کا ذمہ دار نگران مجھے میری چیز واپس کر دے گا. یعنی مجھے کسی سے نقصان کا اندیشہ نہیں تھا. لیکن آج اس کے برعکس معاملہ ہو جانے کی وجہ سے میں تم میں سے صرف فلاں فلاں آدمی سے خرید و فروخت کرتا ہوں. یعنی سب کے اوپر مجھے اعتماد نہیں. آج ہم اپنے آپ سے پوچھیں کہ کیا ہم بھروسے کے قابل ہیں کہ ہمیں کوئی ذمہ داری یا کام دیا جائے اور ہم اسے کر جائیں؟ یہ ہماری ایک بہت بڑی کمزوری ہے، بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ہم ذمہ داریاں تو خوشی سے آگے بڑھ کے قبول کر لیتے ہیں لیکن ان کو وقت پر ادا نہیں کرتے. نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ ہم آگے نہیں بڑھ پاتے. ہم پلٹ پلٹ کے پچھلا ہی دہراتے رہتے ہیں کہ وہ جو کہا تھا اس کا کیا بنا، اور وہ کام ہوا کہ نہیں ہوا، اور کیوں نہیں ہوا. تو اس لیے ہم میں سے ہر شخص اپنی عادت بنائے کہ جو کام کسی سے لے، خواہ وہ ایک چھوٹے سے کاغذ کا پرزہ ہی کیوں نہ ہو، تو واپس اس تک لوٹائے. خصوصاً اجتماعی معاملات میں بعض اوقات ہم کسی کا پین لیا، لے کے چل دیے، پھر کیا ہے، پین نہیں ہے نا، کیا وہ ضروری ہے کہ واپس کریں اس کو. دوسرا ہاتھ پہ ہاتھ دھرا بیٹھا ہے. یعنی اب مثال کے طور پہ ہو سکتا ہے کہ ایک شخص اپنے پین کے سوا دوسرے سے لکھ نہ سکتا. مثلا میں ہر پین سے نہیں لکھ سکتی، مثلا میں ہر جوتا نہیں پہن سکتی. اب اگر میں نے جوتا اتارا اور کوئی شخص پہن کے چلا گیا، میں تو کھڑی رہوں گی وہیں. اگر میرا پین کسی نے اٹھا لیا، میں تو بیکار ہو گئی وہاں. تو ہم بسا اوقات دوسرے کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کے بارے میں یہ سوچ کر کہ اس کی کیا قیمت ہے، اس کی کیا حیثیت ہے، اگر میرے پاس رہ بھی گئی تو لوٹانے کی کیا ضرورت ہے، وہ اور لے لے گا. تو دوسرے کو اور لینے میں کتنا وقت، یعنی ہو سکتا ہے کہ آپ کے نزدیک وقت کی کوئی اہمیت نہ ہو کہ آپ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے پیچھے بھاگتے رہیں، لیکن کسی دوسرے کا ایک ایک منٹ بہت قیمتی ہو. تو ان تمام چیزوں میں ہمارے ایک مجموعی جو ایک بنا ہے، ایک پورا ایک قومی یا اجتماعی اخلاق جو بن چکا ہے، وہ کیا ہے؟ کسل مندی، سستی، نیگلیجنس، اپنی مرضی کے مطابق چیزوں کو لینا. پھر فرمایا وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا، اور جب ان پر ہماری آیات پڑھی جاتی ہیں، قالوا، تو وہ کہتے ہیں قد سمعنا، سن لی ہم نے، ہاں ہم نے سن لیا، پتہ ہے ہم کو، ہم جانتے ہیں کون سی نئی بات. لو نشاء، اگر ہم چاہیں، لقلنا مثل ھذا، ہم بھی ایسی باتیں کر سکتے ہیں. یعنی ایسا تکبر ہے کہ جب ان کو کوئی حق کی بات بتائی جاتی ہے تو وہ آگے سے کیسے رسپانس کرتے ہیں، یہ کوئی نئی بات ہے، ہمیں تو پہلے سے ہی پتا ہے، اور ہم ایسی ہزاروں باتیں کر سکتے ہیں. ان ھذا الا اساطیر الاولین، یہ تو پہلے زمانے کی کہانیاں ہیں. یہاں اشارہ ہے خاص طور پر نضر بن حارث کی طرف، جو قریش کے سرداروں میں سے تھا اور فارس کی طرف یعنی ایران کی طرف تجارتی سفر کیا کرتا تھا. وہ کہتا تھا کہ اس کلام کو ہم نے سن لیا ہے، اس میں سوائے قصے کہانیوں کے اور کچھ نہیں. یعنی بہت مغرور قسم کا شخص تھا، چونکہ ادھر ادھر دنیا دیکھی ہوئی تھی اس نے، اس لیے اس نے قرآن پاک کو ایک معمولی کتاب سمجھا. چنانچہ وہ فارس سے رستم اور اسفندیار کے قصے اٹھا لایا. کہنے لگا قرآن میں عاد اور سمود کے قصے ہیں، میرے پاس رستم اور اسفندیار کے قصے ہیں.
تو یہ ایٹیٹیوڈ کس کا ہوتا ہے؟ متکبر انسان کا، کہ ان کے سامنے حق پیش کیا جاتا ہے تو کہتے ہیں ہمارے پاس اس سے بڑی ڈگری ہے. وہ اس قالو، اور جب وہ کہتے ہیں اللہم، اے اللہ، ان کا نہذا هو الحق، اگر یہ سب کچھ سچ ہے، من عندک، تیرے پاس سے ہے، فامطر علینا حجارۃ من السماء، تو ہم پر آسمان سے پتھروں کی بارش برسا، اب اتنا بعذاب علیم، یا ہمارے پاس دردناک عذاب ہی لیا. کہتے ہیں کہ ابو جہل ایسے مطالبے کیا کرتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو حق سمجھنے کے بجائے خود کو حق پہ سمجھتا تھا. اس کا خیال کیا تھا، جیسے کل بھی میں نے عرض کیا تھا، اس کا خیال یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑا ہے، اس لیے انہوں نے قطع رحمی کی ہے اور یہ غلط ہے، اور وہ خود کو حق پہ سمجھتا. کہتا کہ اگر یہ سچے ہیں تو پھر ہم پہ تو پتھروں کی بارش ہونی چاہیے، اب تک ہماری پکڑ نہیں ہوئی، سزا نہیں آئی، اس کا مطلب ہے کہ ہم بالکل سچے ہیں. ہمارا بھی عام طور پر زندگی میں ایسے ہی کچھ رویہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات ہم ایک غلط کام کرتے ہیں، جب ہماری کوئی پکڑ نہیں ہوتی تو ہم اور شیر ہو جاتے ہیں، آگے اور بڑھتے ہیں اور بڑھتے ہیں، کہتے ہیں اگر ہم غلط ہوتے تو ایسا کیوں ہوتا، ہماری پکڑ کیوں نہ ہو جاتی اب تک. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ، اور اللہ ایسا نہیں کہ ان کو عذاب دے، وَأَنْتَ فِيهِمْ، حالانکہ آپ ان میں موجود ہیں. یعنی کسی قوم پر اس وقت تک عذاب نہیں آتا جب تک نبی ان کے اندر موجود ہوتا ہے. نبی چلا جائے تو پیچھے سے قوم تباہ ہوتی، جیسے پچھلی قوموں کے ساتھ ہوا. وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور اللہ ان کو عذاب دینے والا نہیں حالانکہ وہ استغفار کرنے والے ہیں. یعنی کوئی قوم جب تک استغفار کرتی ہے عذاب سے بچی رہتی ہے. تو پھر اس کا کیا مطلب ہے کہ مشرکین مکہ استغفار کرتے تھے؟ ہاں کرتے تھے. طواف کے دوران وہ ایسی چیزیں کہا کرتے تھے. ان کا قول تھا غفرانک ربنا غفرانک، وہ اللہ کو مانتے تھے. آپ کے خیال میں کیا وہ اللہ کو نہیں مانتے تھے مشرکین مکہ؟ عموماً خیال لوگوں کا یہی ہے، وہ اللہ کو مانتے تھے، وہ تو اپنے آپ کو دین ابراہیمی پہ کہتے تھے. تو کچھ چیزیں وہاں کی حج، اس کے طریقے وغیرہ موجود تھے، اور زیادہ تر چیزوں کو انہوں نے بگاڑ ڈالا تھا. اور یہ بھی اس سے مراد ہو سکتی ہے کہ آئندہ مسلمان ہو کر استغفار کر لیں تو ان پہ عذاب نہیں آئے گا. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی بھی تو اسی قوم میں تھے جو استغفار کرتے رہتے تھے. حضرت ابو موسیٰ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے میری امت کے لیے 2 امان کی چیزیں اتاری ہیں، 2 چیزوں میں امان ہے. پھر یہ آیت پڑھی، پھر فرمایا کہ جب تک میں دنیا سے چلا گیا تو تمہارے لیے امن کی چیز استغفار کو قیامت تک کے لیے چھوڑ دوں گا. امن کی 2 چیزیں کون سی تھیں؟ ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، اور دوسرے استغفار. تو آپ نے فرمایا جب میں چلا جاؤں گا تو ایک چیز باقی رہ جائے گی، اور وہ ہم سب کے پاس اس وقت ہے. استغفار جو ہے ہر غم، مصیبت، رنج، پریشانی، دکھ سے نکلنے کا راستہ ہے. من لزم الاستغفار جعل اللہ له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. جس نے استغفار کی پابندی کی، یعنی استغفر اللہ ربی من كل ذنب واتوب الیہ جیسے کلمات پڑھتا رہا، اللہ تعالیٰ اس کی ہر مشکل کو آسان کرے گا اور ہر تنگی سے راستہ نکالے گا، اور اس کو اس طرح رزق عطا فرمائے گا جو اس کے کبھی گمان میں بھی نہ ہوگا. وما لہم، اور کیا ہے ان کے لیے، اللہ یعذبہم اللہ، کہ اللہ ان کو عذاب نہ دے. یعنی یہ سمجھتے ہیں کہ اب تک عذاب نہیں ہو تو ہم بڑے چہیتے ہیں اللہ کے. ایسی بات نہیں ہے، اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں، وہ ان کو عذاب دے سکتا ہے، لیکن عذاب کیوں نہ اتارے. وما لہم اللہ یعذبہم اللہ، کیوں نہ اللہ ان پہ عذاب لائے. وہم یصدون عن المسجد الحرام، ان کا سب سے بڑا جرم کیا ہے کہ انہوں نے مسجد حرام کا راستہ روک دیا ہے. کیونکہ وہ اپنے آپ کو کعبہ کا متولی سمجھتے تھے، جسے چاہتے آنے دیتے، جسے چاہتے روک دیتے تھے. اور صلح حدیبیہ میں جو کچھ انہوں نے کیا وہ بھی آپ کے سامنے. وما کانوا اولیاء، اور وہ اس کے متولی نہ تھے، وہ اس کے والی نہ تھے، یعنی یہ اس کے جائز متولی نہیں ہے. ان اولیاءہ الا المتقون،
اس کے متولی تو متقی لوگ ہیں، یعنی یہ سمجھتے ہیں کہ خانہ کعبہ کا متولی ہونا انہیں عذاب سے بچا لے گا. یہ تو ناجائز طور پر اللہ کے گھر پہ قابض ہیں. اللہ کے گھر کی خدمت تو انہی کا حق ہے جن کے اندر تقویٰ ہو. ولیکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن اکثر ان میں سے علم ہی نہیں رکھتے. وما کان صلاتہم عند البیت، اور نہیں ہے ان کی نماز گھر کے نزدیک، الا مکاء و تصدیہ، مگر سیٹیاں اور تالیاں، سیٹیاں بجانا اور تالیاں بجانا. مکاء کا لفظ جو ہے منہ سے سیٹی بجانے کو کہتے ہیں، انگلیاں منہ میں ڈال کر، اور تصدیہ صدا اسی سے ہے نا، آواز کے لیے استعمال ہوتا ہے. صاد دال یہ تالی بجانا. تو مشرکین مکہ خانہ کعبہ کے ارد گرد عبادت کے جو طریقے اختیار کرتے تھے یا کیے ہوئے تھے وہ کیا تھے دراصل؟ یعنی غفرانک ربنا، غفرانک کا بھی کہتے، لبیک اللہم لبیک کی بھی کہتے، اور اس کے ساتھ شریک بھی کرتے، اور اس کے علاوہ تالیاں بجاتے، سیٹیاں بجاتے، اور خوب راگ رنگ کی محفلیں سجاتے، اور یہ سب کچھ عبادت کے نام پہ ہوتا. یعنی ننگا طواف بھی کرتے تھے اور منہ سے سیٹیاں بجاتے، ہاتھوں سے تالیاں بجاتے، اچھلتے کودتے، اور اس کو وہ نیکی تصور کرتے تھے. حالانکہ ابراہیم علیہ السلام کے طریقہ عبادت سے اس کا کوئی تعلق نہ تھا. تو ان دو اعمال پر ان کے لیے کیا ہوا؟ فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، چکھو عذاب کو بوجہ اس کے کہ تم کفر کرتے تھے. تو اس سے کون سا عذاب مراد ہے؟ اس میں بات یہ ہو رہی ہے کہ چونکہ مشرکین مکہ نے اللہ کے گھر کا صحیح حق ادا نہ کیا، نتیجتاً فتح مکہ کے بعد وہ گھر ان سے لے لیا گیا. تو جب اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کی کوئی قدر نہ کرے تو وہ نعمت باقی نہیں رہا کرتی. مثلاً اللہ تعالیٰ اپنی کتاب آپ کو دے رہا ہے، اگر آپ نے اس کو نہیں سنبھالا، اس کا حق ادا نہیں کیا، تو یہ مت سوچے کہ ایک دفعہ پڑھ لیا اور یہ آپ کو آ گئی اور آپ اس کے فائدے اٹھا جائیں گے. مشرکین کا طریقہ عبادت جو ہے وہ ہر دور میں کچھ اسی طرح کا رہا ہے. ابھی ریسنٹلی جب مجھے ایک مندر میں جانے کا اتفاق ہوا تو وہاں شام کا وقت تھا. تو جو ہی ہم اندر داخل ہوئے تو اس قدر گھنٹیوں کی آواز آ رہی تھی، ایک تو اندھیرا اندھیرا ماحول اور دوسرا طوفانی قسم کی گھنٹیاں بج رہی تھی. خیر ہم اندر جا کے بیٹھے تو میں نے دیکھا کہ کچھ گایا جا رہا تھا، سمجھ تو نہیں آ رہا تھا بھجن وغیرہ ہوں گے. پھر تھوڑی دیر بعد سب تالیاں بجانے لگ گئے، کچھ سمجھ میں نہ آیا. تو اس وقت مجھے یہی آیت یاد آئی کہ مشرکین مکہ کی نماز کیا ہے؟ تالیاں پیٹنا، سیٹیاں بجانا اور اس قسم کے کام کرنا. چلیں وہ تو ناسمجھ لوگ تھے، لیکن افسوس یہ کہ ہم نے بھی اپنے دین میں ایسی ہی چیزیں شامل کر لیں. بعض جگہوں پر عبادت کے نام پر بھانگ اور چرس بھی پی جاتی ہیں اور اس میں مدہوش ہو کر کچھ ایسے کام کیے جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی عبادت جو ہے اس میں وقار ہونا چاہیے، خشوع و خضوع ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ کو جو چیز مطلوب ہے اس میں سنجیدگی ایک اہم رول ادا کرتی ہے. لیکن جب انسان اللہ کی عبادت کے رنگ میں بھی اپنے نفس پرستی شروع کر دے تو پھر ایسی چیزیں جنم لیتی ہیں. اگر آپ ایک اصول سمجھ لیں تو بہت سی باتیں سمجھنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا. اصول یہ ہے کہ بہت سی باتیں جو عام روزمرہ زندگی سے متعلق ہیں، ہم میں اور نان مسلمز میں کامن ہیں، ان پر اسلام نے کچھ بھی نہیں کہا. مثلاً وہ بھی کھاتے ہیں ہم بھی کھاتے ہیں، وہ بھی سوتے ہیں ہم بھی سوتے ہیں، وہ بھی ہنستے ہیں ہم بھی ہنستے ہیں، وہ بھی روتے ہیں ہم بھی روتے ہیں. اسی طرح خوشی کے اظہار کے بھی کچھ موقع ہیں، یہ کچھ طریقے ہیں. ان میں سے جو چیزیں غلط تھیں، ہنسنا کیسے نہیں، رونا کیسے نہیں، سونا کیسے نہیں، وہ سب ہمیں بتا دیے گئے ہیں. ہنسنے میں جو چیز ناپسندیدہ بتا دی گئی، رونے میں جو چیز ناپسندیدہ ہے، چیخنا چلانا گریبان پھاڑنا، وہ بھی بتا دی گئی. سونے میں جو طریقہ ناپسندیدہ یعنی بالکل الٹے لیٹ کے سونا وہ بتا دیا گیا.
گویا عام روزمرہ زندگی کے معاملات میں بھی چھوٹی چھوٹی چیزوں کے بارے میں اسلام ہماری رہنمائی کرتا ہے. کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے بارے میں اسلام نے خاموشی اختیار کی ہے، اور یہ خاموشی جان بوجھ کے اختیار کی گئی. ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ بھول گئے تھے نعوذ باللہ، یا کوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بات پہنچی اور وہ بتانا بھول گئے. ایسا نہیں ہوا. اور یہ خاموشی بہت سی مصلحتوں کی رعایت کے لیے رکھی گئی. ایسے میں جب ہم کوئی بھی کام کریں گے تو صرف یہ نہیں دیکھیں گے کہ چونکہ یہ فلاں بھی کرتا ہے تو اس لیے ہمیں نہیں کرنا چاہیے. سب سے پہلے تو یہ دیکھیں گے کہ کیا اس کی کوئی ممانعت آئی ہے. قرآن اور حدیث میں ہمیں تالی کی ایسا ممانعت نہیں ملتی کہ تالی بجانا حرام ہے. اگر ایسا ہوتا تو نماز میں عورت کو امام کے بھولنے پر تالی بجانے کا حکم نہ ہوتا. آپ کو معلوم ہے کہ اگر امام بھول جائے قرات میں یا نماز کے کسی حصے میں تو مردوں کے لیے سبحان اللہ کہنا ہے، اور عورت کے لیے کیا ہے؟ تالی ہے. اب وہ تالی اس طرح نہیں ہے جیسے ہم دو ہاتھوں کو باہم جوڑ کے بجاتے ہیں، وہ ہاتھ کے اوپر ہاتھ مارنا ہی ہے، جیسے ہاتھ رکھا ہوا اس طرح. لیکن لفظ تالی بہرحال آتا ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ تالی بجانا کوئی برا کام نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ کس موقع پہ بجائی جا رہی ہے اور کس محفل میں بجائی جا رہی ہے، اور کیا تالی سے بہتر کوئی لفظ اور ہیں اس موقع پر خوشی یا تعریف کا اظہار کرنے کے لیے. اگر ہیں تو ہمیں وہ اختیار کرنا چاہیے. اسی طرح یہ ہے کہ ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ کیا صحابہ کرام اپنی مجلسوں میں خوشی کے اظہار پر تالیاں بجایا کرتے تھے. اگر یہ سنت وہاں نہیں ملتی تو ہمیں بھی اس سے پرہیز کرنا چاہیے اور اس کے بجائے کوئی اور چیز دیکھنی چاہیے جو زیادہ بہتر ہو. یعنی اصلاً کہیں یہ نہیں کہا گیا کہ تالیاں بجانا حرام ہے یا تالی نہ بجاؤ. یہاں جس چیز کو کرٹیسائز کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ ان کی عبادت تالی بجانا اور سیٹیاں اور ایک کھیل تماشا بن چکی تھی. اللہ تعالیٰ کی عبادت جو ہے وہ ایک بہت ہی سنجیدہ کام ہے اور ایک تقوی کا کام ہے. ایسے موقع پر اس طرح کی حرکتیں زیب نہیں دیتی. لیکن بذات خود تالی کو حرام نہیں قرار دیا گیا، اس لیے یہ کہنا زیادتی ہوگی کہ حرام ہے تالی بجانا یا نہیں بجانی چاہیے. ہاں کچھ مجلسوں کے تقاضے ہوتے ہیں، مثلا قرآن کی مجلس کے کچھ آداب ہیں، کچھ تقاضے ہیں. اسی وجہ سے بعض دیندار لوگ اس کو پسند نہیں کرتے کہ جہاں اللہ کی کتاب پڑھی جا رہی ہو، وہ ایک عبادت کسی کیفیت کا وقت ہے تو وہاں پر ہم تالی بجائیں. وہاں پر کیا کہنا چاہیے؟ اللہ کی بڑائی بیان کرنی چاہیے اور تکبیر اللہ اکبر مل کے سب کو پڑھ لینی چاہیے، یا کوئی بھی اور اچھا کلمہ جو آپ بول سکتے ہیں. اب مثال کے طور پہ شادی کی محفل ہو تب اس وقت آپ اگر تالیاں بجائیں یا کوئی اس طرح کی خوشی کے اظہار میں کچھ اور آوازیں نکالیں تو خوشی کے موقع پر یا شادی کے موقع پر تو ٹھیک ہے. لیکن قرآن کی مجلس میں کوئی اچھی آیت سن کے یا کمنٹ سن کے آپ تالیاں بجائیں تو یہ ناپسندیدہ چیزوں میں سے، کیونکہ یہ اس مجلس کے مطابق نہیں بات جاتی. سیٹی بجانا جو ہے ضرورتاً تو ہو سکتا ہے کہ انسان کسی کو کوئی بلانے کے لیے یا متوجہ کرنے کے لیے، لیکن عام طور پر بھی آپ دیکھیں دین کو ایک طرف رکھ کر بھی آپ دیکھیں تو ہمارے کلچر میں یا معاشرے میں چاہے آپ کی نیت اچھی ہو یا بری ہو، سیٹی بجانا مذہب فعل نہیں گردانا جاتا. تو ایسی چیزیں کہ جو عرف میں بھی پسندیدہ نہ ہو، عرف کا تو معلوم ہے نا آپ کو، یعنی جو معروف نہیں ہے یا عرف عام میں جن کو پسندیدہ نہیں سمجھا جاتا یا تہذیب کے دائرے سے باہر سمجھا جاتا ہے، ان چیزوں سے بھی پرہیز کرنا چاہیے. یعنی کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جس پہ اسلام نے تو کوئی اپنا حکم نہیں دیا، لیکن وہ جانی پہچانی ہے کہ وہ کوئی اچھے کاموں میں شمار نہیں ہوتی، تو ایسی چیزوں سے بھی پرہیز کرنا اسلام ہی کا تقاضا ہے یا اسلام کا سکھایا ہوا ادب ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.